ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار پڑ گیا۔ اس نے بہت علاج کرایا مگر اس کو فاقہ نہیں ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنا محال ہے تو اس کو خیال آیا کہ اس کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ جیتے جی اپنے بیٹوں میں تقسیم کر جائے تاکہ دولت کی خاطر وہ اس کے مرنے کے بعد آپس میں نہ لڑ پڑیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور ان 4 دیگوں میں اپنے 4 بیٹوں کے لیے اپنی ملکیت کے 4 حصے کر کے ہر حصہ الگ الگ دیگ میں ڈال دیا اور یہ دیگیں اپنی چارپائی کے نیچے دفن کر دی۔ جب موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور ان کو کہنے لگا، میرے بیٹو، مال و دولت ایسی چیز ہے جس پر ہمیشہ خون خرابے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی تمام ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ ہر حصہ الگ الگ کر کے اپنی چارپائی کے نیچے مٹی میں دبا دیا ہے۔ آپ چاروں میرے لیے ایک جیسے ہو۔ اپنی ملکیت کو تقسیم کرتے ہوئے میں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے، اس لیے آپ میں سے ہر کوئی میرے جیتے جی اپنا اپنا حصہ منتخب کر لے اور میری وفات کے بعد ہر کوئی اپنا اپنا حصہ چارپائی کے نیچے سے نکال لے۔ 4 بیٹوں نے اپنے والد کی ہدایت قبول کر لی اور اس کے سامنے قرآن دازی کر کے اپنا اپنا حصہ منتخب کیا۔ جب وہ ساہوکار شخص فوت ہوا تو کچھ دنوں بعد 4 بھائیوں نے چارپائی کے نیچے سے اپنا حصہ نکالنے کے لیے کھدائی کی اور اپنا اپنا حصہ نکال لیا۔ جب 4 بھائیوں نے اپنے اپنے حصے کی دیگ کھولی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دیگ ہیرے جواہرات سے بری ہے، دوسری دیگ میں سونا ہے، تیسری میں تھوڑی سی مٹی کی پڑی تھی اور چوتھی میں 2-4 خشک ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جن لڑکوں کے حصے میں ہیرے جواہرات اور سونا آیا وہ بہت خوش تھے، اور جن 2 لڑکوں کو مٹی اور ہڈیاں حصے میں ملیں تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اپنے ان دونوں بھائیوں سے کہنے لگے کہ ہم مٹی اور ہڈیوں کا کیا کریں گے؟ ہم اس ملکیت سے اپنا حصہ ضرور لیں گے۔ اس پر ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ بابا سائی اپنے ہاتھوں سے ملکیت کو سب میں برابر تقسیم کر کے گئے تھے اور ہم سب نے اسے قبول کیا تھا اور اپنی رضا اور رغبت سے اپنا اپنا حصہ لیا تھا۔ اب غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اب ان 4 بھائیوں میں ملکیت کی تقسیم پر جھگڑا پڑ گیا اور بات لوگوں تک جا پہنچی۔ کچھ معززین نے ان کا جھگڑا نمٹانے کی کوشش کی مگر وہ درست فیصلہ نہ کر پائے اور انہوں نے کہا کہ اس تقسیم میں کوئی راز کی بات ہے جو ہم میں سے کوئی سمجھ نہیں پا رہا، اس لیے کسی عقل مند شخص کو تلاش کرو اور اپنا فیصلہ ان سے کراؤ۔ 4 بھائیوں نے بہت سے لوگوں کو اپنی رودات سنائی مگر کوئی بھی اس راز تک پہنچ نہ پایا۔ بالآخر 4 اس بات پر متفق ہوئے کہ اب فیصلہ بادشاہ سلامت سے جا کر کروائیں گے۔ جب 4 بھائی بادشاہ کے محل میں پہنچے تو دور سے انہیں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوتا نظر آیا۔ جب شہزادہ ان کے قریب آیا تو انہوں نے شہزادے سے بادشاہ کا پوچھا۔ شہزادے نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا کہ بادشاہ موجود تو ہے مگر پاگل ہوا بیٹھا ہے۔ یہ بات سن کر 4 بھائیوں کو عجیب سا لگا اور آپس میں کہنے لگے کہ واپس چلتے ہیں، مگر پھر تھوڑا آگے بڑھے اور محل کے اندر تک جا پہنچے۔ وہاں ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی۔ انہوں نے شہزادی سے بادشاہ کا پوچھا۔ شہزادی نے ان کو جواب دیا کہ بادشاہ موجود تو ہے مگر اندھا ہو کر بیٹھا ہے۔ اس بات سے بھی 4 بھائی حیران ہوئے اور سوچا کہ اس میں کوئی راز کی بات ہے۔ اس کے بعد مزید تھوڑا آگے بڑھے تو ان کی ملاقات رانی سے ہوئی۔ جب 4 بھائیوں نے رانی سے بادشاہ کے متعلق پوچھا تو رانی نے ان سے کہا 1 سال ہوا ہے بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ رانی کے جواب نے تو ان کو لاجواب کر دیا، وہ پریشان ہو گئے۔ مزید آگے بڑھے اور محل میں موجود کچھ اور لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت واقعتاً محل میں موجود ہیں۔ بالآخر 4 بھائی پوچھتے پوچھتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کو سلام کیا اور اسے اپنے معاملے کے بارے میں عرض کیا۔ بادشاہ نے ان 4 بھائیوں کی بات سنی تو کچھ غور و فکر کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ آپ کا والد بالکل درست فیصلہ کر کے گیا ہے۔ ہیرے جواہرات والا بھلے ہیرے جواہرات اپنے پاس رکھے اور سونے والا سونا رکھے۔ جس کے حصے میں مٹی والی دیگ آئی ہے وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمینیں سنبھالے، اور جس کے حصے میں ہڈیاں آئی ہیں وہ مال مویشی کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر 4 بھائی بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر بادشاہ سے گزارش کی کہ بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو کچھ اور سوال بھی ہیں اور اگر ان کا جواب میں مل جائے تو نوازش ہوگی۔
بادشاہ نے انہیں اجازت دی تو ان میں سے ایک نے بہت احترام کے ساتھ عرض کیا کہ قبلہ، ہم جب آپ کی طرف آ رہے تھے تو ہمیں شہزادہ راستے میں ملا۔ اس سے آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ بیٹھا تو ہے مگر پاگل ہوا بیٹھا ہے۔ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھے تو شہزادی ملی تو اس نے آپ کے متعلق کہا کہ بادشاہ بیٹھا تو ہے مگر اندھا ہوا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد آگے رانی ملی اور اس نے آپ کے بارے میں کہا کہ 1 سال ہوا ہے بادشاہ فوت ہو چکا ہے، مگر جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت صحیح سلامت بیٹھے ہیں، تو ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس پر بادشاہ نے کہا ان تینوں نے بھی آپ سے سچ کہا ہے مگر آپ نے ان کی باتوں کو سمجھا نہیں ہے۔ پہلے جو آپ کو شہزادے نے کہا تھا کہ بادشاہ پاگل ہوا بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی شہزادے کی شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مزید پڑھے اور زیادہ علم حاصل کرے، اس کے بعد اس کی شادی کراؤں۔ مگر شہزادہ سمجھتا ہے کہ وہ جوان ہو گیا ہے، تب بھی بابا میری شادی نہیں کرواتا، اس لیے وہ پاگل ہے۔ شہزادی نے جو آپ کو میرے متعلق کہا کہ بادشاہ اندھا ہوا بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی سمجھتی ہے کہ میں 16 برس کی ہو چکی ہوں، بادشاہ مجھے روز دیکھتا بھی ہے، اس کے باوجود بھی میری شادی نہیں کراتا۔ حقیقت میں مجھے اس کے لیے ابھی تک کوئی لائق شوہر اور اچھا گھرانہ دستیاب نہیں ہو سکا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ بادشاہ اندھا ہوا بیٹھا ہے۔ آخر میں آپ لوگوں کو رانی نے میرے متعلق کہا تھا کہ بادشاہ 12 مہینے ہوئے فوت ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک پورے 12 ماہ ہو چکے ہیں کہ میں حکومتی معاملات میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ ایک پل بھی رانی کے ساتھ نہیں گزار سکا، اس لیے وہ سمجھتی ہے کہ میں 12 ماہ پہلے مر چکا ہوں۔ بادشاہ سلامت کی یہ باتیں اور ان کا منصفانہ فیصلہ سن کر ان 4 بھائیوں نے بادشاہ کی عقل اور دانش کی تعریف کی اور بادشاہ کو دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور اب چاروں بھائی ہمیشہ کے لیے پیار اور محبت سے ایک ساتھ رہنے لگے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اس طرح کے مزید کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔